السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز اور میں ہوں ریاض حسین۔ ناظرین، میں اس وقت محل گفتگو ہوں ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے انفارمیشن سیکرٹری چودھری اسد سے۔ چودھری اسد ہمیں مختصراً جو ہے نا وہ بریف کریں گے کہ ان کی طرف سے جو حالیہ میٹنگ جو ہوئی ہے پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے دیگر مسائل کے حوالے سے حکومتی حکام کے ساتھ، تو ہمیں تھوڑا اس بارے میں بریف کریں گے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ کریں گے۔ جی السلام علیکم چودھری اسد صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکریہ۔ آپ کی کل میٹنگ ہوئی ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے چیئرمین کے ساتھ، اس میں اور کون لوگ تھے اور آپ نے جو نمائندگی کی ہے کیا وہ ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس جو ان سب کی نمائندگی تھی، اور اس کا ہمیں تھوڑا سا احوال بتائیں۔ جی، ہم نے جو کل ہماری میٹنگ ہوئی پی آر اے کے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہماری پورے پنجاب لیول پہ ہوئی، اور پورے پنجاب میں ایس این ملک صاحب تھے اسلام آباد سے اور فیڈریشن آف پاکستان کے ممبر ہیں۔ اس کے بعد جاوید ناصر صاحب ہیں، ناصر جاوید صاحب بحریہ ٹاؤن سے، وہ بھی فیڈریشن آف پاکستان کے ممبرس بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد جو اپنا فیصل آباد کی سرگودا کی ایسوسیشن تھی وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے، اور ہماری ڈی ایچ اے کی جو ایسوسیشن ہے اس میں سرفراز حسین جو جنرل سیکرٹری صاحب تھے اور میں تھا۔ ہم نے کل جو میٹنگ کی یہ آپ میٹنگ پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے؟ جی، پریزیڈنٹ صاحب کی مشاورت سے ہم لوگ گئے تھے، اور پریزیڈنٹ صاحب سے ہم سارا ڈسکس کر کے پورا پلانس بنا کے اور پورا بائی ریٹن لے کے کہ ہم نے ان کے ساتھ بات کیا کرنی ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب ہمارے آن بورڈ تھے، پوری کمیٹی آن بورڈ تھی۔ ہمیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی، بیسکلی کچھ جو پورے پنجاب سے بہت سارے آفسز کو نوٹسز آ رہے تھے، بحریہ ٹاؤن میں، ڈی ایچ اے میں، فیصل آباد میں، سرگودا سے پی آر اے بہت زیادہ نوٹسز دے رہا تھا، اور تھریٹس بھی تھیں کہ ہم آفس سیل کر دیں گے۔ اس لیے ہم کل گئے تھے ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے، کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دور میں بدترین دور گزر ہے جو اس سیاسی اور معاشی والے سے، سیاسی، معاشی اور پراپرٹی کے حوالے سے تینوں سیکٹر جو ہیں اس ٹائم بڑے پس رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جا کے ان کو یہ سمجھانے کی اور بھرپور کوشش کی ہے کہ اس ٹائم پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ پہلے ہی بزنس جو ہے نا وہ اس کا سمجھیں کہ زمین سے نیچے زمین بوجھ ہوئی ہے، اور اگر آپ مزید اس پہ ٹیکسز کی بمبار کریں گے اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے اوپر بھی کریں گے، اور جو اپنا یہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کے خد و حال اچھے نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے ان کو جو تجاویز دی ہیں اس میں مثبت جو پیش رفت وہ ہماری ہوئی ہے، اس میں ہم نے یہ بتایا کہ آپ ہمیں بارڈر یہ کروائیں گورنمنٹ کو، کہ گورنمنٹ جو ہے ادارے جو وفاق کے ادارے ہیں وہ پورے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں ان کی 2% پہلے تو کمیشن طے کریں۔ 2% کمیشن پہ ہمارا سب سے مینلی فوکس تھا کہ جس طرح باقی ریٹس بڑھ رہے ہیں، پراپرٹی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، زمینوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی 2% ہونا چاہیے۔ یہ بھی 2%، پہلے 1% ہے، پہلے 1% ہے، وہ 1% بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے، لیکن اب 2% جو ہے نا اس کی قانونی حیثیت ہونی چاہیے۔ بیسکلی پہلے جو آپ کے توسط سے بتانا چاہوں اپنے ناظرین کو کہ پہلے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی پوری ایک قانونی حیثیت ہو، جس طرح ہم باقی ٹیکسز جو بائر ہے، جو سیلر ہے وہ پے کرتے ہیں، اسی طرح ہی جو کمیشن ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہونی چاہیے اور اس کو قانونی حق کو حاصل ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنا اس کو ڈیفرنٹلی اپنی ایسوسیشن میں، آربیٹریشن کمیٹی میں یا پھر کورٹ میں اپنی جو ہے فائٹ کر سکے۔ ہمارے پاس فائٹ کا کوئی وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے، ہم اگر کوئی کمیشن نہیں دیتا ہم کہیں نہیں جا سکتے، تو اس لیے ہم نے یعنی آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 2% جو کمیشن کو قانونی حیثیت مل جاتی ہے تو اس میں کہ سیلر یا بائر وہ کہ دائیں بائیں نہیں ہو سکے گا، وہ کہ قانونی طور پر وہ بھی پابند ہے۔ جی بالکل، اس کو ہم نے انشاءاللہ امپلیمنٹ کرانا ہے، اور پوری ہماری جدوجہد چل رہی ہے کہ اس ٹائم ہم نے 2% کمیشن جو ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں وہ لے کے آنی ہے۔ جی، تو آپ کی ایک پچھلے جو چند ہفتے پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے بجٹ سے پہلے اسلام آباد میں وفاقی زیر خزانہ کے ساتھ اور چیئرمین ایف ڈی آر کے ساتھ بھی غالباً، اس میں کیا ہوا؟ یعنی کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ جو ٹیکسز کے حوالے سے کہاں پایا جاتا ہے، ریئل اسٹیٹ کے پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے ہماری کمیونٹی جو ہے نا وہ بڑی گم گو کی کیفیت میں ہے۔ یہ جو ابہام ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں، آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے دوستوں سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو دور چل رہا تھا، جو پہلے پچھلی گورنمنٹ کا تھا، انہوں نے ایک ایمنسٹی دی تھی،
اس سے پہلے عمران خان کی حکومت ہے، جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک ایمنسٹی دی تھی پراپرٹی کے، کووڈ کی وجہ سے وہ آئی تھی کہ تاکہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کا روزگار چلے اور لوگ انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان میں ریمیڈیز آئے. اچھا اب جب انہوں نے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے 2016 میں بھی ایگزیکٹلی یہی کام کیا تھا اور آج بھی یہ پیکیج دیا تھا اسی حکومت نے پہلے بھی. پیکیج نہیں دیا تھا، ٹیکسوں کی بمبار کی تھی 2016 میں. میں نون لیگ کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو نون لیگ میں پہلے جو میر نواز شریف صاحب تھے اور صاحب ڈاکٹر صاحب اس کے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بھی 2016 میں اسی طرح ٹیکسز کی بمبار کی تھی. اس سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا جو پہیہ وہ جام ہوا. آج بھی ابھی جو ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ پراپرٹی کے سیکٹر کو پکڑا ہے. اور پراپرٹی کے سیکٹر میں آپ کو گورنمنٹ کے اداروں کو بھی یہ بتانا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے اس انڈسٹری کو تباہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں تو اس کا میکانزم آپ بنائیں کہ اس کو آپ اس پیسے کو کہاں پارک کریں گے. آپ کے پاس کہیں اس پیسے کو پارک کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی زراعت کے اندر پالیسی نہیں ہے کہ جو پیسہ جو ہے نا یہاں سے نکلے وہ کہاں جائے. ویسٹلی اگر یہاں سے پیسہ نکلے گا تو آؤٹ آف وہ کنٹری جائے گا جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنی گورنمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس انڈسٹری سے 70 سے زیادہ انڈسٹری جو ہے نا وہ چلتی ہیں. اس میں ریس سے اس کے علاوہ آپ لوگ جب اپنے دفاتر کو رن کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یہاں ڈی ایچ اے میں ہم نے دیکھا کہ ایک دفتر میں ایک اگر سی او ہے، اوبیسلی ایک سی او تو اس میں 7 2 4 5 10 20 بندے جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لحاظ سے تو 10 یا 20 گھرانوں کا جو چولہا ہے وہ بھی ایک دفتر کے ساتھ منسلک ہے. تو لہٰذا اگر یہ ٹیکس ویسز کے معاملے پر حکومت آپ کے موقف کی تائید نہیں کرتی، آپ کے موقف کو نہیں مانتی، تو پھر یہ بہت ہزاروں لاکھوں گھرانے متاثر ہوں گے. دیکھیں جی ان کا جو پہلے بھی ہم جب میٹنگ کرتے رہے اپنے اداروں کو ہم نے یہ بتایا کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے کمیونٹی کی وہ اس ٹائم 15 لاکھ سے زیادہ کراس کر گئی ہے پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں 15 لاکھ سے زیادہ کراس کر گئی ہے. اگر آپ 15 لاکھ کا روزگار کو لات ماریں گے تو اوبیسلی لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور لوگ بدحالی میں اپنی زندگی گزاریں گے. تو اس لیے اس سیکٹر کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے جس طرح پرانی گورنمنٹ نے اس کو لیو دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ریمیٹنس جو ہے نا وہ اس پراپرٹی کی مد میں آئے ہیں نہ کہ کسی اور سیکٹر میں آئے. تو اس لیے اس گورنمنٹ کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کے ناخن لیں اور آپ وہ پالیسیز لے کے آئیں جو پرو پاکستان ہو نہ کہ اینٹی پاکستان ہو. تو اس سے اور پرو پبلک ہو تو اوبیسلی اس سے جو پرو پبلک ہوگی تو آپ کی جو ابھی جو انارکی چل رہی ہے پورے ملک میں افہام و تفہیم کی جو ایک عجیب سی کیفیت ہے اس کو آپ اوور کم کریں. اور آپ ٹیکسز کے اندر جس طرح پرانی گورنمنٹ نے کی ہے. اور آپ کو بتانا چاہوں کہ مفتاح اسماعیلی صاحب نے ہمیں بھرپور یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ابھی ٹیکسز لگے ہیں کچھ چیزیں ہماری وفاقی مجبوریاں ہیں. FATF کا ہمارے پر بہت زیادہ پریشر ہے، ان کی ٹیم اکتوبر میں آ رہی ہے. ہم نے 34 پوائنٹس سے جو ہم نے پاکستان کے جو FATF نے کہا تھا کہ ان کو پورا کرے اور وہ پورے کر دیں جی 34 پوائنٹس سے جو ہم نے سارے کلیئر کر دیے ہیں اپنے پاکستان میں. سارے ان کی مرضی کے معاملات ہم نے کیے ہیں جو انہوں نے چاہا تھا. اب وہ اکتوبر میں ان کی ٹیم آئے گی انشاءاللہ. اللہ پاک کو پاکستان گرین لسٹ سے جب باہر نکالے گا تو اوبیسلی انہوں نے پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم خود پاکستان کے بڑے ویل وشرز ہیں اور ہم اس ٹیکسز کو اوور کم کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایمنسٹی ہم دیں گے تاکہ یہ انڈسٹری چلے. چلو جیسے صاحب آپ ہمیں تھوڑا سا ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جو ایفرٹس ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ شخصیات نے کاروباری شخصیات نے کی ہیں کر رہے ہیں بجٹ سے پہلے اور ابھی بجٹ کے بعد بھی، تو وہ تو ہم خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑی اس میں ایفرٹ ان کی شامل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وہ چاہے DHA لاہور اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن ہو، وہ چاہے اسلام آباد والے ہوں، چاہے وہ کراچی والے ہوں، کسی بھی شہر کے لوگ ہوں پاکستان کے، ایفرٹ ان کی جاری ہے. اچھا وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو خبریں آتی ہیں کہ جو مرکز ہے وہ آپ کے جو ٹیکسز کو FATF کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. آپ کی ایفرٹ تو جاری ہے، آگے سے کیا کوئی ایسا انہوں نے کوئی کنکریٹ کوئی آپ کو جواب دیا ہے کہ فلاں مہینے تک یا اتنے عرصے بعد وہ آپ کی باتوں کو مان لیں گے یا نہیں مانیں گے، یا کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی باتوں کو مان لیا جائے گا فیڈرل لیول پر؟
سر اس پہ تو آپ نے اپنی سوشل میڈیا میں بھی سنا ہوگا بیگر کین ناٹ چوائس، تو اس کا یہی جواب ہے کہ دیکھیں کچھ مجبوریاں وفاق کی ہوتی ہیں. ویسے ہم بھی سمجھتے ہیں پاکستان لیول پہ جو ہم جتنے بدحالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو کچھ وفاق کی مجبوریاں ہیں، کچھ ہماری بھی مجبوریاں کہ یہ سیکٹر چلنا چاہیے. اس سیکٹر سے منسلک جو ہے جس طرح 70 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں، تو اس لیے ابھی ہماری جو کوششیں ہیں فیڈریشن آف پاکستان کی جو کوششیں ہیں جو سردار طاہر صاحب ہیں اور جو ہمارے جو چیئرمین اعجاز مسرت صاحب ہیں اور ہمارے جو اپنا میاں طلعت صاحب ہیں، بلیو می ہم پورے پاکستان سے رابطے میں اور پوری اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اداروں کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو ایک پالیسی جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں دیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اور باقی انڈسٹری کو اس سے منسلک جو ہے وہ کیسے بچا سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ ہوش کے ناخن نہ دیے اور ہماری ان باتوں پہ نہ آئے تو اوبیسلی یہ 15-20 لاکھ جو افراط زر بڑھے گا یہ سارے کا سارا گورنمنٹ کے اوپر ہوگا اور سڑکوں کے اوپر ہوگا. اوبیسلی اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جس طرح اگر یہ پاکستان کے اندر ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے کہ جس سے پاکستان کی معاشرت کا پہیہ جام ہوگا تو لوگ پھر اسی طرح سڑکوں پہ ہوں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ لوگوں کو ان افراد کو سڑکوں پہ آنا پڑے. چودھری صاحب ہمیں ایک بات کا یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے وفاق کی لیول پر جو ہے نا وہ جو آرگومنٹ کیا ہے اپنے سیکٹر کو بچانے کے لیے اور اس کو ٹیکس میں کمی کے حوالے سے آپ نے جو وہاں پہ بھرپور اور ٹھوس موقف بنایا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ آپ نے کچھ ان کو ٹائم دیا ہے یا انہوں نے کچھ آپ سے ٹائم لیا ہے کہ 3 ماہ تک آپ دیکھ لیں. اگر آپ ٹیکسز لگا کے چیک کریں تو آپ ٹرانزیکشن کی تعداد جو ہے نا وہ اتنی نیچے آ جاتی ہے، تو پھر اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے ملک کو. کوئی ایسی بھی بات ہے ذرا اس پہ ضرورت ہے. یہ ویسے بات میں میڈیا پہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے اگر یہ بات چھیڑی ہے تو میں آپ کو اس کا جو فیکٹس ہیں وہ بتاتا ہوں. جی ضرور. کہ دیکھیں یہ جو ابھی انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اوبیسلی ہم نے ان سے ٹائم ڈیمانڈ کی تھی، ٹائم فریم، کہ آپ ہمیں ایٹ لیسٹ 15 دن کے اندر یہ جو ہے نا اس کو کم کریں یا ایمنسٹی دیں. اگر آپ کم نہیں کریں تو اس کے ساتھ ہی اس کی ایمنسٹی بھی لانچ کریں، جس طرح پہلے گورنمنٹ نے لانچ کی تھی 1% جو ہے نا سیل کی اسٹیمپ ڈیوٹی دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے جو ٹیکسز تھے انہوں نے ایمنسٹی کی مد میں لا کے اس کو ختم کیا تھا اور بلیک منی جو تھی لوگوں کو کہا جی آپ ٹیکسز دے کے وائٹ منی کروا دیں. تو اسی طرح اس گورنمنٹ کو بھی ہم نے تجاویز دی تھی کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ لے جائیں. اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو اکتوبر اور نومبر ہے یہاں تک کہ ہمیں ٹائم لائن دیں، اپنی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ ہم پوری واچ آؤٹ کریں گے. اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو واضح فرق بتائیں گے کہ اگر ڈی ایچ اے کے اندر یہ پورے پاکستان میں ایک دن میں 1000 ٹرانزیکشن ہو رہی تھی تو اب وہ ان کی ریشو جو ہے وہ 100 پہ چلے گی. تو 100 یا 150 جو ٹرانزیکشن ہوں گی ایک دن میں وہ اتنی زیادہ کم ہوگی جو ایک پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے ایک پراپرٹی کے اوپر اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کم از کم بھی 6 سے 7 جو ہے نا وہ ادارے اور 6 سے 7 جو مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ مستفید ہو رہے ہوتے ہیں ایک ٹرانزیکشن سے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر 900 ٹرانزیکشن مزید نہیں ہو رہی پر ڈے میں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں نواں فکری ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں صرف اکتوبر اور نومبر کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور اس کو پوری کوشش کریں گے کہ ہم یا ایمنسٹی لے کے آئیں گے یا اس کو ٹیکسز کو جو ہے نا ریوائو کریں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ محض گفتگو تھے ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے انفارمیشن سیکرٹری چودھری اسد. آخر میں ایک بڑی زبردست اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت انفارمیٹیو جو بات وہ یہ کہی ہے کہ حکومت نے نومبر تک کا ٹائم دیا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیکسز کے حوالے سے حتمی جو ہے نا وہ لاہ عمل جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں بریف کر رہے تھے اور ہمیں انفارمیشن پوری دے رہے تھے کہ ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ہے وہ بہت بھرپور ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سیکٹر کو بدحالی سے بچایا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے نئے ٹیکسز جن کی شرح کہیں زیادہ ہے اس سے بھی اس کو بھی نافذ نہ کیا جائے. تو ناظرین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری اسد کا کہ ہمارے ساتھ محض گفتگو تھے اور ہمیں جو کرنٹ جو سچویشن ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی اور ان کی ایفرٹس کی
ایجنٹس کی طرف سے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات جو ہو رہے ہیں اور جو ایفرٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں جو بریف کر رہے تھے اس پہ ہم ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، اس طرح کی معلومات، اس طرح کے پروگرام وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ہم پیش کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ریاض حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.